السلام علیکم۔ کل میں بازار جا رہا تھا کہ میرے ایک دوست سے میری ملاقات ہو گئی۔ بڑے پیارے دوست، بہت ہی اچھے، بہت ہی نیک انسان، بہت ہی زیرک انسان، ریٹائر ہو گئے اور ہینڈسم پینشن ہے ماشاءاللہ۔ تو باتوں باتوں میں نے پوچھا کہ جو پیسے ملے تھے وہ کیا کیے؟ تو کہتے ہیں بچوں نے لے لیے۔ بڑے خوش تھے، ماشاءاللہ بچے بھی بڑے پیارے ہیں ان کے اور بہت اچھے ہیں۔ اور میں نے کہا چلو پینشن تو ہے نا آپ کے پاس؟ تو کہتے ہیں نہ نہ، پینشن کہاں ہے، انہوں نے ATM کارڈ لے لیا، بس اب وہ جانے ان کا کام جانے، ہم خوش ہیں، مزے میں ہیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو مجھے اس بات پہ نا ایک سوداگر کی کہانی یاد آئی۔ مصر کا ایک سوداگر تھا، اس کی ایک ہی بچی تھی۔ اس نے شادی کی، تو جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا اور اپنے داماد کو گھر میں ہی رکھ لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا، اولاد نے، اور آہستہ آہستہ اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیا تقریباً۔ بڑا پریشان ہوا کہ سارا مال بھی دے دیا، اب کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تو اس کو خیال آیا کہ کوئی طریقہ لگایا جائے۔ تو اس نے ایسے کیا کہ اپنے کسی سوداگر دوست سے، اس زمانے میں ان کو سوداگر کہتے تھے، آج کل ان کو بزنس مین کہتے ہیں یا تاجر کہتے ہیں، اپنے کسی سوداگر دوست سے اس نے بات کی کہ مجھے 10 گھڑے سونے کے چاہیے، سونے کی اشرفیوں کے، 1 یا 2 دن کے لیے مجھے دے دیں ادھار، میں واپس کر دوں گا۔ سوداگر تھا بہت بڑا، وہ اس نے دے دیے۔ اس نے 10 گھڑے سونے کی اشرفیوں کے بھرے، ان کے اوپر کپڑا باندھا اور ان کو رکھ دیا، اور اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ 10 گھڑے اشرفیوں کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ آپ میرے مرنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، ان کو کھول کے دیکھو۔ کھول کے دیکھا تو واقعی وہ اشرفیوں سے فل تھے، 10 کے 10 گھڑے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر آپ کے ہیں، یہ آدھے اللہ واسطے دے دینا، آدھے خود استعمال کر لینا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا تھا، اب وہ لگے اس کی خدمت کرنے۔ اب وہ دن رات اس کی خدمت میں لگے رہتے کہ اب کے پاس تو بھی بڑا مال ہے۔ اب وہ لیکن ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ہر کسی نے جانا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مرنا تو ہر کسی نے، فوت ہو گیا۔ اور وہ جو اشرفیاں تھیں وہ تو اس نے دوسرے دن اپنے دوست کو واپس کر دی تھیں، اور جو گھڑے تھے ان میں اس نے پتھر بھر کے تو ان کے منہ باندھ کے رکھ دیے ہوئے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو وہ بھاگے، گھڑوں کو کھول کے دیکھیں، انہوں نے ایک گھڑا کھولا، پتھروں سے بھرا ہوا، فرسٹریشن بڑھنے لگی، پھینک دیا انہوں نے۔ دوسرا کھولا، پتھروں سے بھرا ہوا، اب فرسٹریٹ ہونے لگے، انزائٹی بڑھنے لگ گئی۔ تیسرا کھولا، چوتھا کھولا، الحاظ القیاس 10 کے 10 وہ تو پتھروں کے بھرے ہوئے تھے۔ اور آخری گھڑے میں ایک پیپر لکھا پڑا تھا
کہ خدا کے لیے کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنا سارا کچھ اپنی اولاد کو مت دے۔ تو اپنے دوست کی باتیں سن کے مجھے یہ بات یاد آئی، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ اولاد آپ کی جتنی بھی اچھی ہو، اللہ کرے آپ کی وہ عزت کرتی رہے، لیکن اپنا سب کچھ اپنے ہاتھ سے مت دیجیے، اپنے ہاتھ کاٹ کے مت دیجیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔